الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسلیما۔ سامعین محترم، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ارشاد ربانی ہے، ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے ایک رشتہ قائم کر دیا، جو ایمان لایا اس کا پوری دنیا کے صاحب ایمان لوگوں سے ایک اخوت کا، بھائی چارے کا، ہمدردی، رواداری، محبت، مروت، مبدت، رحم دلی، آپس میں مل بیٹھنا اور شیئرنگ کا رشتہ اللہ نے قائم کر دیا کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ کا آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا گیا۔ سامعین محترم، ذرا غور کریں کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے کیا تعلق ہوتا ہے، اور یہاں یہ جو دنیا داری کے معاملات میں بھائی بھائی کی بات ہے وہ قطع نظر اس سے ہم بات نہیں کرتے کہ چاہے یوسف سے آ رہی تھی یہ صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی بات نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی غلط ہے کہ بھائی اور خاص طور پر سگا بھائی شریکہ ہوتا ہے، اور شریک تو ہوتا ہے، اس نے ماں کا دودھ شریک کیا ہے، اس نے باپ کی نسل شریک کیا ہے، اس نے بہن بھائیوں کے ساتھ بہن بھائی ہونا اس کا شریک ہے، لازم ہے۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے لازم حصہ۔ لیکن جو ہم نے ایک منفی معنی دے دیا کہ یہ شریکہ ہے، شریکہ کا مطلب مخالف ہے، مخالف کرنے والا ہے، زبردستی سے حصہ لینے والا ہے، حق مارنے والا ہے، یاد رکھیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری اپنی معاشرت
یا جس معاشرہ میں ہندوانہ معاشرے میں ہم رہتے رہے یا پرانے دور میں مشرکانہ معاشرے میں لوگ رہتے رہے، یہ اس معاشرے کی باقیات ہیں جو ابھی تک کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہیں، یا یہ کوئی ایسا خوف ہے جو ہم کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا، یا یہ کوئی ایسی ذہنی بیماری ہے، مینیا ہے، جس کا نفسیاتی طور پہ ہم مریض بن کر شکار ہو کر اپنے سگے بھائی سگے رشتہ دار کی مخالفت یا اس کو شک کی نظر سے دیکھ کر اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی بنیاد کرتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں۔ اللہ نے تو بہت وسیع دائرہ کر دیا۔ سگا بھائی تو ہمارا بھائی تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ جو صاحب ایمان ہے وہ دوسرے صاحب ایمان کا بھائی ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ دوسرے صاحب ایمان کا بھائی ہے۔ اب دونوں جو صاحب ایمان ہیں، ایک میں ہوں ایک دوسرا ہے، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، ایک آپ اور ایک میں ہوں، ہمارے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ہی جہاں عبادات فرض ہوئی، جہاں عملیات لازمی قرار پا گئی، جہاں احکامات پر عمل کرنا لازمی ہو گیا، وہاں اللہ نے جو رشتے قائم کیے ان رشتوں کا احترام کرنا بھی لازمی ہو گیا۔ اسلام باقی تمام رشتوں کی نفی کرتا ہے سوائے والدین کے رشتوں کی۔ اگر کوئی صاحب ایمان اور صاحب ایمان نہیں ہے تو اس حالت میں بھی اگر والدین صاحب ایمان خدا نخواستہ کسی کے نہیں ہیں تو اللہ ان کے بھی احترام کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جسے اللہ نے رشتے میں احترام کے دائرے سے قائم رکھا، باقی کسی رشتے کو قائم نہیں رکھا۔ اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور ختم ہو گئے، کیونکہ ایک مومن کی دوستی بھی اللہ کے لیے اور مومن کی دشمنی بھی اللہ کے لیے، اس کی پسند بھی اللہ کے لیے اور اس کی ناپسند بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جب اللہ نے ہمیں بھائی بھائی قرار دیا تو آئیے دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کس طرح سے فرمائی۔ اسی آیت مبارکہ کی آگے تشریح میں ہم سیرت میں سے دیکھتے ہیں، ہم احادیث کی کتب میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں مزید کیا احکامات کیے، صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحتیں فرمائیں، ہمارے لیے رہنمائی کیا چھوڑی، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے کیسے آسانیاں بھی فرمائیں۔ سامعین محترم، صحیح مسلم کی حدیث، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، ترجمہ کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے اور اس پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یارو مددگار کے چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ 3 بار ارشاد فرمایا کہ یہ تقویٰ کی جگہ ہے، دل کی طرف، یہ تقویٰ کی جگہ ہے، یہ تقویٰ کی جگہ ہے۔ کسی شخص کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ کسی شخص کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کا معیار مقرر کر دیا، کون برا کون اچھا، کون برا کون اچھا۔ اگر مثلا میں
اپنے مسلمان بھائیوں، بھائی سے بڑا سگا بھائی نہیں، دائرہ وسیع ہے، پہلے اللہ نے دائرہ وسیع کر دیا، ہر مسلمان کا بھائی۔ اگر ایک مسلمان، اگر میں اپنے کسی دیگر مسلمان صاحب ایمان بھائی کو حقیر جانوں، کم تر جانوں، اور یہ کم تر کے کئی مرتبے ہیں، اسے دولت کی وجہ سے حقیر جانوں کہ وہ غریب ہے، اسے کسی سٹیٹس اور مرتبہ کی وجہ سے حقیر جانوں کہ میں بڑے مرتبے پہ ہوں اور وہ کم ہے، دنیاوی مراتب جو ہیں، اگر میں دولت کی وجہ سے یا وہ جو ظاہری ہماری دنیاوی ٹھاٹ باٹ ہے اس کی وجہ سے حقیر جانوں کہ میں بہت ہوں اور وہ کم ہے، اگر علم کی وجہ سے حقیر جانوں کہ میں بڑا صاحب علم ہوں اور وہ اس کے پاس نہیں ہے علم، الغرض کے کوئی بھی وجہ بنیاد ہو سکتی ہے جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو برتر سمجھے اور اپنے کسی دوسرے بھائی کو کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، بے توقیر سمجھے، کم عزت والا سمجھے، تو اللہ اور اس کے حبیب کا واضح اعلان ہے کہ اس کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں، کافی ہے اتنا ہی اس کے لیے کہ وہ شخص برا ہے۔ اب بعض دفعہ ہم پوچھتے ہیں کہ یار وہ بندہ کیسا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، جب ہمیں کوئی پوچھے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار کون کون سی بات معیار بناؤں اس کو بتانے کے لیے کہ وہ بندہ اچھا ہے یا بندہ اچھا نہیں ہے۔ کسی نے رشتہ کرنا ہو، کوئی اور معاملات کرنے ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، کوئی زندگی کے اور معاملات اس کے ساتھ کرنے ہوں تو پوچھ ہی لیتا ہے، رائے لیتا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا، دیکھیے جب بھی رائے قائم کرنی ہے اس بات پہ ضرور قائم کرنا، ضرور اس بات کو دیکھنا کہ اس شخص کا رویہ باقی صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ کیسے ہے۔ اگر وہ باقی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو بندہ برا ہے، جس کو اللہ نے برا کہہ دیا، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ یہ برا ہے، پھر اسے کوئی شخص اچھا نہیں کہہ سکتا اور وہ اچھا ہے بھی نہیں۔ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا وہ پھر اچھا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو 100 دفعہ اچھا کہتا رہے اور یا کہلواتا رہے، وہ ہرگز اچھا نہیں کہ جس کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ لہذا آپ نے 3 دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا تقویٰ کی دل جگہ ہے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر جانے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون کوئی نہیں کر سکتا، حرام ہے، خون کرنا حرام ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مال بغیر اجازت کے لینا، جیسے کہتے ہیں مال مار لینا، مال دبا لینا، بغیر اجازت کے یا زبردستی چھین لینا، چھینا جپٹی کرنا، سٹریٹ کرائم سنیچنگ کرنا، یہ سب کے سب حرام کاموں میں آتا ہے، حرام کاموں میں۔ اور تیسری، عزت پر حملہ کرنا، عزت میں بے توقیر کرنا، کسی کے بارے میں ایسی بات پھیلانا جس سے اس کی عزت میں کمی آئے، وہ حرام کام ہے۔ اور جو حرام کام کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سوچتے ہی نہیں اس بات کی طرف۔ جو حرام کام کرے آپ جانتے ہی ہیں، حرام کام کرنے والے کو حرامی کہتے ہیں۔ اب ہم حرام کام سے تو شاید اتنا بے چین اور بیزار نہ ہوں، لیکن اگر یہ سمجھ آ جائے کہ میں حرامی ہو جاؤں گا تو پھر ہم باز آ جائیں گے۔ ہمیں اس بات کی اچھی طرح سمجھ آئے کہ حرامی کیا اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے مال پر زبردستی نظر رکھے اور مارے اس کو، مسلمان بھائی کے مال کو، اس کی اجازت کے بغیر
ہڑپ کر لے اور خرچ کر لے، اور جو کسی کے جان کو خطرہ پہنچائے اور اس کو قتل کرنے یا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور اسی طرح جو کسی کی عزت پر حملہ کرے، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تو یہ حرام ہے کا مطلب بالکل ناجائز ہے، اور ایسا بڑا گناہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ حرام چیزیں گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کیا وہ مسلمان سور کھا سکتا ہے؟ استغفار، نہیں کھا سکتا، حرام ہے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ حرام ہے۔ اگر حلال جانور پر بھی تکبیر نہ پڑے، اللہ کا نام نہ لے، اللہ کے نام پہ ذبح نہ کریں، تو کیا کوئی کھا سکے گا؟ نہیں کھا سکے گا کہ حرام ہے۔ جب ہمیں وہ سمجھ ہے کہ وہ نہیں کھانا، تو پھر دوسروں کا مال کھانا کہاں جائز ہوا؟ وہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا سور کھانا، وہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا اللہ کے نام کے بغیر جھٹکا کیا ہوا جانور کھانا، اتنا ہی حرام۔ کسی کا مال کھا لینا، کسی کی عزت پر داغ لگانا، دھبا لگانا، بدنام کرنا، غیبت کرنا، ایسی باتیں کرنا جو اس سے منسوب کرنا جس میں وہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے۔ یہ مسلمان بھائی کے لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہمارے معاشرے میں جو حرام کام کرے یا حرام کی وجہ سے وجود میں آئے اسے حرامی کہتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، سخت لفظ ہے، سخت وعید ہے، سخت سزا ہے ان کاموں کی۔ اس لیے اللہ نے کھول کھول کر قرآن پاک میں ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرما دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج خود سے مطالعہ کریں، یا قرآن جہاں بیان ہوتا ہے، جہاں اس کی تفسیر ہوتی ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا خالق اور مالک ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ ہمیں ہمارے خالق نے جنت ہمارے لیے بنائی، ہمیں وہ جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ بھیجنے کے لیے کیا ضابطے ہیں؟ جنت میں جانے کے راستے کیا کیا ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے واضح کر دیا، جو آیت مبارکہ سورہ حجرات کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے مسلمان نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ خود بھی ظلم نہیں کرتا، اور جو ظلم کرتا ہے اس کو ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ موجود نہیں دیکھتا، تماشا نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ ہو رہا مجھے کیا، میں ایسے خام خواہ اپنے گلے میں یہ مصیبت ڈالوں۔ ایک صاحب ایمان شخص یہ نہیں سوچتا، اس کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد بھی کرو اور مظلوم کی بھی، مظلوم کی مدد بھی کرو اور ظالم کی مدد بھی کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتی ہے کہ جس پر ظلم ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا تاکہ وہ ظلم کر کے ظالم بن کر کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ جب مقصد عظیم تر یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی کو جنت میں لے جانے کے لیے کوشش کرنی ہے، خود اپنی اور اپنے ہر بھائی کو جنت الفردوس میں لے جانے کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، راستہ دینا ہے، راستہ لینا ہے اور راستہ بنانا ہے۔ تو پھر اگر وہ مظلوم ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے، اور اگر وہ ظالم ہے تو اس کو ظلم سے منع کرنا ہے تاکہ وہ ظلم کرنے کے عوض میں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ ہمارے ہاں تو عجیب بات ہے، ہم تو پارٹی بازی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دڑے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دڑا جھوٹا ہے تو جھوٹا رہے، صحیح ہے تو صحیح رہے، ظالم ہے تو ظالم رہے، جھوٹا ہے تو جھوٹا رہے۔ ہم اس بات کو نہیں دیکھتے اور نہ تولتے ہیں کہ ہمیں
سیدھے راستے پہ سب سے پہلے نمبر پہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ہے، اسے تنبیہ کرنا ہے، اسے بتانا ہے۔ ظالم روکنے کا یہ مطلب سیدھا حملہ کرنا ہے، اسے بتانا ہے کہ بھائی یہ ظلم کا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو غلط راستے پہ ہو اس کو سیدھے راستے کا سبق ضرور دیں، اس کو سیدھا راستہ ضرور دکھائیں، کہ یہ نہ کہیں کہ میری عقل یہ کہتی ہے، یہ کہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ بڑے مثال اس میں شہادت بڑی لے کر آئے، میری آپ کی کیا حیثیت ہے، میری آپ کی اپینین کی ذاتی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے یہ فرمایا، اہل بیت رضی اللہ اجمعین نے یہ فرمایا، خلفائے راشدین رضی اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام نے، کیونکہ ہمارا تو ہر نبی پہ یقین اور ایمان ہے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ فرمایا، اپنی امتوں کے لیے یہ فرمایا رہنمائی کی۔ جب ہم دلیل بڑی لے کر آئیں گے تو سوچنے والا مجبور ہوگا، اسے فوراً نہیں تو کچھ عرصہ کے بعد، کچھ عرصہ بعد نہیں تو رات کو سونے سے پہلے یا اس کے بعد، یہ بات یقیناً اس کا ضمیر اس کو جوڑے گا اور یاد آئے گا کہ میں نے جو کیا وہ ظلم کیا، میں نے جو کیا وہ ناجائز کیا، میں نے جو کیا وہ غلط کیا۔ اور جب ضمیر میں خلش آئے گی تو پھر بھائیو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت دیر ہو، لیکن تاخیر اتنی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بھائی سے جس کی دل آزاری اس نے کیوں معافی نہ مانگ لے، اور وہ ضرور پھر معافی مانگے، ضرور معذرت کرے گا، ضرور شرمندگی کا احساس کرے گا، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ، سیدھا نہیں تو کسی طرح وہ اپنے اس رویے کے اوپر نادم ہوگا اور شرمندہ ہوگا جو اس نے اختیار کیا۔ اور اس نیکی کے حقدار آپ ہیں جنہوں نے اسے راستہ دکھایا اور بتلایا کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں ایسی بات کرے جو دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، جو دو ہمسایوں کے درمیان، جو دو شراکت داروں کے درمیان اختلاف کا باعث بنتی ہے، کہ اس کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھائی کسی کی پیٹھ کے پیچھے بات مت کریں، جب وہ موجود ہو تو اس وقت اس کے سامنے بات کریں۔ ایسا کرنا معاشرے میں دراڑ ڈالتا ہے، اور آپ کا ایسا عمل اور ایسا کہنا ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوزخ میں لے جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور اس پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ بے یارو مددگار اس کو چھوڑتا ہے۔ ہم نے یہ دو باتیں ضروری یاد کر لینی ہیں کہ ہم نے نہ خود ظلم کرنا اور نہ کسی کمزور کو بے یارو مددگار چھوڑنا، خواہ اس پر ظلم ہو رہا ہو تو ساتھ کھڑے ہونا، اگر اسے معاشی پرابلم ہے، اس کا گھر داری نہیں چل رہی، تو کسی نہ کسی طریقے اپنے بھائی کی کچھ مدد کرنی ہے، کچھ تحفہ دینا ہے، کوئی اس کے گھر میں اپنے میں چیز پکی تو اس کے گھر میں بھیج دینی ہے۔ کہتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی گھر میں اچھی چیز بناؤ تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لو، شوربہ زیادہ کر لو، بھائی کے گھر میں بھیجو، یا اس وقت پکاؤ کہ اس کے گھر میں اس کی خوشبو نہ جائے، تاکہ اس کے بچوں کے اور ان کے گھر دل میں یہ بات نہ آئے کہ کاش ہمارے گھر میں بھی یہ بات ہے۔ رواداری یہ یہاں تک اسلام کی ہے، یا وہ نہ کرو یا وہ نہ کرو۔ اب خوشبو اب نہیں روک سکتے، کہاں کیسے روکیں گے؟ کھانے کی تو بڑی دور دور تک خوشبو جاتی ہے جب کھانا بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمسایوں کے گھر میں کوئی چیز بھیجنا ضروری ہے۔ کافی سالوں کی بات ہے، تو کم و بیش 20-25 سال پہلے میں جسی کے پاس گھر میں رہتا تھا، تو ہمارے گھر کے سامنے جو گھر تھا، اللہ ان کی خیر و برکت کرے، ان کے گھر سے اوپر کی منزل میں ڈک بڑے زور سے لگتا تھا، بڑے زور سے ڈک لگتا۔ اب ہمارے گھر کا ماحول بھی ڈیفرنٹ تھا،
یا عبادت میں یا پڑھائی میں، دو ہمارے کام تھے، دونوں میں خلل پڑتا تھا اور وہ بلا تخصیص وقت ڈیک چلتا تھا۔ میرے کوئی دوستوں نے بھی کہا، میرے بھائیوں نے بھی کہا آج ذرا انہوں نے ہاتھ نہ دے دیے، انہوں نے موڑ نہ دیے ذرا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے مت دے کے موڑ کے اپنے طریقے سے چلے جانا، میں نے یہاں رہنا۔ جب بھی مجھے کوئی کام ایسا ویسا ہو، ابھی نبی ہو جسے کہتے ہیں، آپ نے تو پتہ نہیں آدھے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں پہنچے، یہ 2 منٹ میں 1 منٹ میں میرے ہمسائے ہیں اور یہ میرے سب سے زیادہ ملنے والے اور خاص ہیں۔ اس لیے میں نہ اجازت دیتا ہوں نہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ اپنے مہربانی کریں جائیں، میرے یہ ہمدردی نہ میرے ساتھ کریں۔ میں نے اپنے ایک عزیز سے پوچھا، اور بڑا زیرک اور بڑا با علم آدمی، میں نے کہا میں اس مصیبت میں ہوں، کیا علاج کریں؟ انہوں نے مجھے 2 سوال پوچھے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب کبھی ان کے فیملی میں کسی جگہ باہر، شہر سے باہر کبھی کوئی مرگ ہوئی، ایسا بات ہوئی، کیا کبھی آپ اس فیملی کے ساتھ سفر کیا، ان کی طرف گئے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ؟ ہمسایوں کی مرگ میں ان فیملی کے ساتھ آپ کہیں گئے، کبھی وقت نکال کے ان کے ساتھ سفر کیا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میں نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی۔ اچھا کبھی آپ ایسا بتائیں کہ کیا آپ جو اچھی چیز بنائیں، پہلی دفعہ گھر میں کوئی چیز لے کر آئیں، کبھی آپ نے تحفتاً ہدیتاً ان کے گھر میں بھیجا؟ میں پھر چپ شرمندہ، میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ ایسا آپ کرتے ہیں نا، ڈیک چلاتے ہیں، پھر آپ سمجھیں وہ آپ کے لیے کم سے کم ہے، انہیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے۔ آپ کا ہمسایوں والا سلوک ہی نہیں ہے ان کے۔ میں شرمندہ ہوا، سبق بھی حاصل کیا۔ میں نے گھر آ کے اپنی زوجہ محترمہ سے بات کی، میں نے کہا آج مجھے یہ ایک سبق ملا ہے۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے ان کی۔ انہوں نے کوئی میٹھی چیز بنائی اور لے کے تو خود یہ روڈ کراس کر کے سامنے جاتا ان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے بڑی عزت افزائی سمجھی بھی اور کی بھی، اور باتوں باتوں میں میری مسز نے اہل خانہ کی خاتون سے کہا کہ یہ آپ دن رات اوپر ڈیک کیوں لگاتے ہیں؟ تو ہمیں تو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے کہا میرا ایک لڑکا مٹھو، کو نام اس کا مٹھو تھا، وہ نا ڈیکوں کا کام کرتا ہے اور وہ بعض دفعہ دکان کا کام یہاں لے آتا ہے اور آ کے یہاں کرتا رہتا ہے اور ٹیسٹ پھر کرتا ہے کہ میرا کام ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا باجی آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو میری مسز نے کہا مجھے تو بڑی پرابلم آتی ہے نماز، اور اس نے اسی وقت اسے بلایا۔ اس نے کہا مٹھو خبردار جو آج کے بعد تو نے آواز ڈیک کی باہر نکالی تھی، خبردار جو نکالی تھی۔ لو یہ اللہ شاہد ہے، اس کے بعد ہم نے ڈیک کی آواز نہیں سنی۔ ایک دفعہ محبت سے اس بات نصیحت پر عمل کیا جو کسی سیانے بندے نے ہمیں بتائی کہ کوئی چیز تحفتاً ہدیتاً محبت کے طور پہ پیش کریں تاکہ آپس میں خلوص اور محبت بڑھے گا تو انسیت آئے گی، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ اختلاف رائے بڑھ جاتا ہے اور بڑا ہوا اختلاف رائے پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں مددگار بھی بننا ہے، یہ خیال رکھنا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر تحفہ دینا ہو کسی بھی موقع پہ، تو مثال کے طور پہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، اسے آپ نے تحفہ دینا ہے۔ ہمارے ہاں ہم کیا دیکھتے ہیں، جب ہمارا کوئی بڑا لٹریری آدمی ہے پڑھا لکھا، ہم اسے کسی اچھی کتاب کا تحفہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے اچھی کتاب ہی بہترین تحفہ ہے، کیونکہ اس کا شغل یہ ہے اس نے اسی کو پڑھ کے وہاں سے علم حاصل کرنا ہے، وہاں سے علم حاصل کرے گا تو آگے بیان کرے گا، وہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح جب بھی کسی بندے کو تحفہ دیں یا کسی کی مدد فرمائیں تو یہ دیکھیں کہ مدد کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس صورت میں۔ اور سامعین محترم،
لیٹ آنے والوں کے لیے میں ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باتیں بہت اہم ہے اس لیے میں بار بار کر رہا ہوں، کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کم تر سمجھے، برا، بد کردار، کریکٹر سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اگر آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے اور ملتے ہیں، سامنے معاشرے میں بھی اس کی پشت کے پیچھے بھی اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، تو آپ بہت اچھے ہیں۔ اور انگریزی میں محاورہ ہے لو بیگیٹس لو، لو بیگیٹس لو۔ کسی سے محبت کرنا شروع کر دیں، کسی کا احترام کرنا شروع کر دیں، تو خود بخود باقی لوگ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ پیش آئیں، برے الفاظ سے مخاطب ہوں، برے الفاظ سے یاد کریں، کسی کو اوئے کہہ کر پکاریں، یہ بے توقیری کی ابتدا ہے، کسی کی عزت میں کمی لانے کی ابتدا ہے کہ ہم اس کو اوئے کہہ کر پکاریں، اس کے برے نام سے پکاریں، اس کے شارٹ نیم سے پکاریں، اس کے آدھے نام سے پکاریں۔ یہ نفرت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بدبختی کی ابتدا ہے، یہ اختلاف رائے کی ابتدا ہے، یہ اپنی عزت کو کم کرنے کی، بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں میں نے اس کو اس طرح سے کہا تو شاید وہ دیکھنے والے اور سننے والے بھی یہ سمجھیں گے کہ میں بڑا ہوں اور بڑی شے ہوں اور وہ کم تر ہے اور میرے تحت ہے، یا میرا ملازم ہے، یا میرے حکم کا پابند ہے، یا میرے سامنے بولنے کی مجال نہیں رکھتا۔ جب ہم کسی کو اس طرح بے توقیری سے برے نام سے یاد کریں اور وہ کہہ کر مخاطب کریں، تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ نہیں، اپنے سر پہ کلاڑی ماری، اپنا پاؤں نہیں کاٹا، اپنی جڑ نہیں کاٹا، اپنا سر کاٹ لیا، اپنے بے نامی کر لی ہم نے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، عزت خریدی نہیں جا سکتی، عزت خود سے نہیں بنتی۔ عزت وہ ہوتی ہے جو باقی لوگ دل سے آپ کو چاہیں اور احترام کریں۔ احترام کا رشتہ ہے ایک جو عزت کہتے ہیں، احترام کا رشتہ ہے۔ احترام کے رشتے قائم کرنے کے لیے دوسرے شخص کا ہمیں احترام کرنا ہوگا، پھر جواباً وہ اللہ اس کے دل میں ہمارا احترام ڈالے گا اور وہ ہمارا احترام کرے گا۔ اور سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان رنگ و نسل اور قوم اور قبیلے کی وجہ سے محترم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی کا رنگ گورا ہے تو وہ زیادہ قابل احترام نہیں ہے، اور کسی فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ زیادہ قابل احترام نہیں ہے، تو کسی نسل سے تعلق رکھتا ہے فلاں سے تو قابل احترام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آگے میں فرمان خدا بھی بتاتا ہوں، کوئی اس بات کا بھروسہ نہ کرے، کوئی اس بات پر اتراتا نہ پھرے، کوئی اس بات پر گھمنڈ نہ کرے کہ میں اپنے حسب نسل رنگ کی وجہ سے قابل احترام اور قابل عزت ہوں یا بخشا جاؤں گا۔ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے، بڑا وہ ہے، صاحب عزت وہ ہے اللہ کے نزدیک جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہے اسی کو فضیلت حاصل ہے۔ اور سامعین محترم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، حجرات کا موضوع شروع ہے ہمارا پچھلے ویک سے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، واضح کر دیا اللہ نے، اور تمہیں مختلف شاخیں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، پھر شاخیں بنا دی، پھر قبیلے بنا دی، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، فلاں قبیلے کا آدمی ہے، فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے،
اس لیے شاخیں اور قبیلے بنائے ہیں، برتری اور حکومت کرنے کے لیے نہیں بنائے، برتری اور حکومت کرنے کے لیے نہیں بنائے۔ اللہ نے برباد کر دیا اس قوم کو جس نے ایسا چاہا۔ یہودیوں نے ایسا دعویٰ کیا کہ ہم خدا کے نعوذ باللہ خدا کی اولاد ہے، تو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا ان کو۔ جب عیسائیوں نے ایسا دعویٰ کیا تثلیث کا، اللہ نے ان کا مذہب بھی ختم کر دیا۔ تو یاد رکھیے، اور تمہیں مختلف شاخیں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اس کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک۔ تو تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کو جانتا ہے اور سب کے حال سے باخبر ہے۔ سامعین محترم، اب یاد کر لیں اس بات کو کہ عزت والا وہ ہے جو تقوی اور متقی اور پرہیزگار۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں ہے، میرے تو جو رکھے کچھ بھی نہیں، کوئی کیڑا جا رہا چھوٹا سا شاید۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ایمان والوں کی آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال۔ ذرا بات سن غور سے سنیے۔ ایمان والوں کی آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک انسانی جسم جیسی ہے، ایک انسانی جسم جیسی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے اور بخار و بے خوابی میں مبتلا رہتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہوئی، باقی اعضاء بھی نہیں سو پا رہے۔ کہیں جسم کے اندر کے کسی حصے میں، گردے میں، کڈنی میں اور سپلین میں، گال بلیڈر میں کوئی تکلیف ہوئی، نہیں سو پا رہے۔ پاؤں میں تکلیف ہو گئی، باقی جسم بھی جاگ رہا، محسوس کر رہا اس تکلیف کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں بھی ایسے محسوس کرنا ہے کہ کسی بھائی کو تکلیف پہنچے تو ہم بھی بے چین ہوں، ہم بھی تو محسوس کریں یہ تکلیف میری ہے، تو اس سے ہمدردی کرنی ہے، اس کو اس تکلیف کے وقت دلاسا دینا ہے، اس وقت اس کی دلجوئی کرنی ہے، اس کو اچھی اچھی باتیں بلانی ہے، اس کو اچھی اچھی ترغیبات دینی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ اس کا غم ہلکا ہو، اس کی تکلیف کم ہو اور محسوس کرے کہ میں ایک ایسے معاشرے کا فرد ہوں جہاں میرے ملنے والے، میرے سے ہمدردی کرنے والے، میرے ساتھ بیٹھنے والے، میرے بہت سے بھائی ہیں، مجھے یہاں کیا فکر، میں تنہا نہیں ہوں۔ تو اس لیے ہمیں ایسے وقت میں جب کسی بھائی کو تکلیف ہو اسے تنہا نہیں چھوڑنا، اس کی غم گساری کرنی ہے، اس کی تکلیف میں حصہ لینا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ آخر میں سنتے ہیں۔ سامعین محترم، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ دیکھیے آغاز ہی کیسا ہوا، تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ۔ جنت میں جانے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، کوئی بغیر ایمان کے شخص جنت میں نہیں جائے گا، گارنٹی، صرف صاحب ایمان لوگ جائیں گے۔ تو تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ دوسری شرط ساتھ لگا دی کہ اہل ایمان کون ہے، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگو۔ محبت کرنے کا فارمولہ بتا دیا، جنت میں جانے کا فارمولہ بتا دیا۔ اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، وہ ہمیں عطا کیجئے کہ جس بات کے پیش نظر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، اس محبت کے پیش نظر ہم صاحب ایمان بن جائیں، اور صاحب ایمان بننے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کثرت سے سلام کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ ادھر سے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی
وہ فرماتے ہیں ان کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام بہانہ ڈھونڈتے تھے، ایک دفعہ یہاں سے اٹھ کے وہاں گئے، واپس آئے، پھر السلام علیکم، یعنی ہم وقت ان کی زبانوں پہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں اور سلامتی کا راستہ اور سلام کہنے اور سلام سننے اور بہتر جواب دینے کی جستجو رہتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور آگے بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔